السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورۃ النساء کا مطالعہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیت نمبر 92 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے جائز، ان یقتل، کہ وہ قتل کرے، مؤمنا، کسی مومن کو، الا خطأ، مگر غلطی سے، خطا سے۔ تو وما کان لمؤمن، یہ جو جملے کا اسٹائل ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لا ینبغی لمؤمن، کسی مومن کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، یعنی کہ یہ کام کسی مومن کو قتل کرنے کا یہ حرام ہے اور اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو ان یقتل مؤمنا الا خطأ، تو خطأ یہ جو استثناء ہے تو یہ استثناء منقطع ہے، یعنی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، پس آزاد کرنا ہے۔ تحریر کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنا۔ رقبۃ مؤمنۃ، ایک مومن غلام کو، رقبہ کا معنی ہوتا ہے گردن، تو گردن کا اطلاق ہوتا ہے پورے وجود پر، کیونکہ اگر گردن ہی نہ ہو تو وجود کس کام کا ہے۔ تو رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام، ودیۃ مسلمۃ، اور دیت مسلمۃ، حوالے کی گئی، سپرد کی گئی، الی اہلہ، اس کے ورثاء کے، یعنی اس مقتول کے ورثاء کے، الا یہ کہ ان یصدقوا، وہ معاف کر دیں، وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ تو یصدقوا اصل میں ہے یتصدقوا، تو تا کو صاد سے بدلا ہے اور پھر صاد کو صاد میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پس اگر وہ ہے، یعنی وہ مقتول ہے، من قومن، ایسی قوم سے، عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، یعنی وہ مقتول مومن ہے، باقی اس کی ساری قوم وہ تمہاری دشمن ہے۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پس آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہے ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق، کوئی معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، پس دیت ہے مسلمۃ، حوالے کی گئی، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کے یا اس کے ورثاء کے، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومنہ گردن کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، پس جو شخص نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، پس روزے رکھنا ہے 2 مہینے، متتابعین، مسلسل، لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہے سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو غلطی سے قتل ہو جائے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں، یعنی اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے 2 حکم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ دیت ادا کرے۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مومن غلام آزاد کرے، اور اگر مومن غلام اسے نہیں ملتا تو پھر وہ اس کی جگہ پر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ اور دیت یا خون بہا یہ ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کو یا اس کے ورثاء کو اس کی دیت ادا کرے،
جو دیت قتل خطا کی ہے، یعنی کہ 100 اونٹ وہ ادا کرے اس کے گھر والوں کو۔ ہاں اگر اس کے گھر والے معاف کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، انہیں شریعت نے اختیار دیا ہے۔ اسی طرح اگر وہ مقتول مومن ہے مگر اس کا پورا خاندان، اس کا قبیلہ، اس کی قوم وہ ساری کی ساری کافر ہے، اور وہ کافر بھی ایسی ہے کہ جو جنگجو ہے، دشمن ہے تمہاری، تو اس صورت میں تم نے صرف غلام آزاد کرنا ہے، یعنی صرف کفارہ ہے، دیت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیت بھی ادا کریں گے تو اس صورتحال میں وہ دیت اس دشمن کے ہاتھ لگے گی اور دشمن مزید طاقتور ہوگا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صرف کفارے کا حکم دیا ہے، دیت کا نہیں دیا۔ اور اگر اس کا تعلق ایسی قوم کے ساتھ ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، صلح کا معاہدہ ہے، تو پھر دیت بھی ادا کرنی ہے اور ایک غلام کو آزاد بھی کرنا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہیں، اور یہ ساری کی ساری صورتیں ہیں قتل خطا کی، کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو جان بوجھ کر تو قتل کرنا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، تو غلطی سے اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ مختلف احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اور جو قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا وَمَن یقتل، اور جو قتل کر دے مؤمناً کسی مومن کو، متعمداً جان بوجھ کر، اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے، فجزاؤہ، پس اس کی جزا جہنم، جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اس پر، ولعنہ، اور اس نے لعنت کی اس پر، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس نے تیار کیا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی، اس عمل کا جو گناہ ہے اور اس پر جو وعیدیں ہیں اس کو بیان کر رہا ہے، اور اس کو اتنے زوردار انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس کی جزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو گیا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ ساری سزائیں اس کے لیے ہیں جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے۔ اتنا سنگین جرم ہے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی وعیدوں کو بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کے بعد اہل علم کا اختلاف ہے کہ جو بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، کسی مسلمان کو، کیا اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی نہیں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اور اللہ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی موقف ہے، جبکہ اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ جو قاتل ہے اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا بڑے سے بڑا گناہ، حتیٰ کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اس دنیا میں، تو مشرک کی بھی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، تو جو قاتل ہے اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، بشرطے کہ وہ صدق دل سے توبہ کر لے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو اللہ کے راستے میں، یعنی جب تم سفر کرو، تو ضرب یضرب کا ایک معنی آپ نے پڑھا مارنا، ضرب لگانا، دوسرا معنی آپ نے پڑھا مثال بیان کرنا، اور تیسرا معنی آپ نے پڑھا سفر کرنا، زمین پر چلنا۔ تو یہاں پہ وہ تیسرا معنی مراد ہے کہ سفر کرنا یا چلنا۔ جب تم چلو یا جب تم سفر کرو،
اللہ کے راستے میں فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو. تبینہ یا تبینوا، تبین اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق کرنا، چھان بین کرنا، اچھی طرح تفتیش کر لینا. ولا تقولوا اور نہ تم کہو لمن اس کے لیے جو یا جس نے القا الیکم السلام تمہاری طرف سلام پیش کیا، تمہیں سلام پیش کیا، اسے نہ تم کہو کہ لست مؤمنا تو مومن نہیں ہے. تبتغون تم تلاش کرتے ہو، چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان. فعند اللہ پس اللہ تعالیٰ کے پاس مغانم کثیرہ بہت سی غنیمتیں ہیں. مغنم کی جمع ہے مغانم، غنیمتیں، کثیرتن بہت زیادہ. کذالک اسی طرح کنتم تم تھے، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم پس اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کر دیا. فتبینوا پس تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے کہ ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو صحابہ کرام کا اس کے پاس سے گزر ہوا. تو جب صحابہ اس کے پاس سے گزرے تو اس بکریاں چروانے والے نے السلام علیکم کہا. تو صحابہ کرام نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا، مسلمانوں نے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ تم تحقیق کیا کرو، تمہیں وہاں پر تحقیق کرنی چاہیے تھی اور اسے قتل کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے تھوڑی سی مال و متاع کے لیے، تھوڑے سے دنیا کے ساز و سامان کے لیے اسے قتل کر دیا، تھوڑی سی بکریاں لیں اور اس کے بدلے قتل کر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، بہت سا مال و متاع ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ تمہاری بھی یہی صورتحال تھی مکہ میں. تو مکہ میں تم بھی کافروں سے، مشرکوں سے چھپتے پھرتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے وہاں پر کہ کہیں تمہیں قتل نہ کر دیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور تمہیں آزادی دی، مدینہ جیسی ریاست دی، تو لہٰذا تمہیں تحقیق کر لینی چاہیے. تو یہ تحقیق کرنے کا اصول زندگی میں اختیار کرنا چاہیے اور کوئی کام بھی اس کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، کوئی فیصلہ اس کے بغیر نہیں کرنا چاہیے اور کوئی رائے اس کے بغیر قائم نہیں کرنی چاہیے. محض ظاہر کو دیکھ کر یا سنی سنی باتوں پر انسان کو کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے. پھر فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین نہیں ہے برابر القاعدون بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرری تکلیف والوں کے علاوہ، غیرو کا معنی ہے علاوہ، اولی الضرر تکلیف والے، تکلیف والوں کے علاوہ جو مومن بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں. والمجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے راستے میں باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. فضل اللہ المجاہدین اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے. علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، درجتاً درجے میں، وکلن اور ہر ایک سے، سب سے، وعد اللہ الحسنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا، بھلائی کا، یا الحسنی سے مراد ہے جنت. وفضل اللہ المجاہدین اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، علی القاعدین قائدین پر، جو بیٹھ رہنے والے ہیں ان پر، اجرن عظیما بہت بڑے اجر کی، بہت بڑے اجر کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. درجات منہ اس کی طرف سے بہت سے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہیں. ومغفرۃ ورحمہ اور مغفرت ہے اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم
اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے فرض ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ امام یا حکمران کی طرف سے اعلان عام کر دیا جائے کہ ہر کسی نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو اس صورتحال میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ہر کسی پر فرض ہو جاتا ہے، اگر کوئی نہیں نکلتا وہ گنہگار ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ امام کی طرف سے یا حکمران کی طرف سے سب کے لیے نکلنا لازمی نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جو نکل سکتا ہے وہ نکلے، اور جو نہیں نکل سکتا اس پر لازمی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بعض لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور بعض لوگ نہیں نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو بیان فرما رہا ہے کہ جو گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے ان گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر، ان کے درجات، مجاہدین کے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہیں۔ ہاں البتہ بھلائی کا وعدہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، لیکن جو ایک مزید فضیلت ہے، درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے اور خصوصی اجر ہے، وہ مجاہدین کے لیے ہے، وہ گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ البتہ اس میں سے ایک صورتحال مستثنیٰ ہے، اور وہ کیا ہے کہ غیر اولی ضرر، جو تکلیف والے ہیں۔ اب جیسے جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، غیر اولی ضرر کے الفاظ ابھی نہیں اترے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں جہاد کے لیے نکل سکتا تو میں ضرور نکلتا، لیکن میں چونکہ نابینا ہوں اور آپ کے ساتھ جہاد پر جا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ الفاظ نازل کیے کہ غیر اولی ضرر، جو تکلیف والے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ تو گویا کہ جو کسی عذر کی بنا پر، تکلیف کی بنا پر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر عطا فرماتا ہے جو مجاہدین کو عطا فرماتا ہے، جہاد کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، آپ ایک جہاد کے سفر میں تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جتنی وادیاں طے کی ہیں وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تو مدینہ میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ مدینہ میں ہیں لیکن انہیں کسی عذر نے جہاد میں شرکت سے روکا ہے، اگر وہ عذر نہ ہوتا وہ تمہارے ساتھ ہوتے، لیکن چونکہ عذر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہی اجر عطا فرمایا جو تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ عذر کی بنا پر بعض اوقات انسان کو وہی اجر مل جاتا ہے جو ایک عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اب جیسے کوئی بندہ رات کو تہجد پڑھتا ہے روزانہ، اور کسی دن وہ بیمار ہو جاتا ہے، رات کو تہجد نہیں پڑھ سکا، تو بیماری ایک عذر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہی اجر عطا کرتا ہے جو اسے روزانہ تہجد پڑھنے پر عطا کرتا ہے۔ تو نیت اچھی رکھنی چاہیے، نیت خالص رکھنی چاہیے۔ تو جن کے عذر ہیں انہیں بھی دل میں جذبہ عمل کرنے کا وہ پیدا کر کے رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت پر انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو بہرکیف اس آیت کریمہ سے جہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ مجاہدین کا درجہ زیادہ ہے گھروں میں بیٹھ رہنے والوں سے، وہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاد اصلاً فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین بعض صورتوں میں ہوتا ہے، یا بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن میں فرض عین ہوتا ہے، عمومی طور پر یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کے چند لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جہاد کا عمل کر رہے ہیں، تو باقی امت سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں کر رہا تو پھر ساری امت ہی گنہگار ہوتی ہے۔